بجٹ ہے وہ 87 ارب روپے سے زائد ہے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ سارا تنخواہوں میں چلا جاتا ہے۔ صحت کی ترقی کے لیے بہت کم پیسے رکھے جاتے ہیں، وہ جب رکھے جاتے ہیں اس کے حشر کا آپ کو کس سے زیادہ پتا ہے۔ اگر آپ کے اسپتال ٹھیک ہوتے تو کوئٹہ شہر کے جو نجی اسپتال ہے یا پرائیویٹ کلینکس ہے وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ 87 ارب روپے پھر کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ کے اسپتال ٹھیک ہوتے تو پھر کوئٹہ ٹو کراچی ہائی وے جو ہے اس میں آدھے سے زیادہ مریض جو ہے وہ کراچی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ محکمہ صحت میں ایک انقلاب آیا ہے اور آپ سب کے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ صحت کا جو بڑا السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگین بلوچستان اسمبلی کا سبزہ زار تو نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ جو سبزہ ہے وہ نکال چکے ہیں گراسی، مٹی ڈال دی ہے، اب نیا کوئی سبزہ بنائیں گے، یہ بھی ایک تجربہ ہے۔ لیکن میں خیر آتا ہوں، آج بلوچستان اسمبلی میں محکمہ صحت سے متعلق ایک مفصل بریفنگ دی گئی۔ یہ بریفنگ وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ اور ساتھ ہی سیکرٹری صحت بلوچستان مجیب الرحمان پانیزئی نے دی۔ بریفنگ بہت مفصل تھی اور اس میں جو ٹرمینالوجیز اصطلاحات استعمال کیے گئے، میرا خیال نہیں کہ آدھے سے زیادہ جو اراکین اسمبلی ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، مورٹیلیٹی ریٹ، مال نرشڈ، سٹنٹنگ، اور جس طرح صحت یا صحت سے متعلق جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں وہ سارے استعمال کیے۔ اچھا، جب یہ بریفنگ دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بریفنگ ایک بہت ہی ویل انفارمڈ آڈینس کو دی جا رہی ہے، اور ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی یورپ سے متعلق ہے، امریکہ سے متعلق ہے۔ ایسے اعداد و شمار اور ایسے انیشیٹیوز جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ بجٹ ہے وہ 87 ارب روپے سے زائد ہے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ سارا تنخواہوں میں چلا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ بھی بتایا گیا کہ جی ادویات کی خریداری کے لیے 6 ارب روپے سے زائد جو رقم ہے وہ مختص کی گئی تھی۔ اب 6 ارب روپے کہاں گئے؟ آپ کو ادویات ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اگر آپ کو ادویات ملتی تو پھر جناح روڈ میڈیکل سٹور روڈ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ جب مریض لے کے آتے ہیں سول اسپتال، بی ایم سی اسپتال، یہ تو 2 بڑے اسپتال ہے۔ آپ پھر اواران کی بات کریں، مساخیل، ماشکیل، چمن، قلعہ عبداللہ، گوادر، تربت، ان علاقوں میں صحت کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی دور افتادہ علاقوں میں، وہ آپ سے بخوبی کون جانتا ہے۔ غرض یہ کہ اس وقت چیف منسٹر بھی موجود ہے، اراکین اسمبلی بھی موجود ہے، اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، سلائیڈز جو ہے اس پہ یہ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن بات سلائیڈ سے بہت آگے ہے۔ اگر آپ کا ویژن ہو اور ویژن کے ساتھ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو، سیاسی کمٹمنٹ ہو، تو آپ ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کراچی علاج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے کراچی کے سب سے جو بڑے نجی اسپتال ہے وہ بلوچستان اور کوئٹہ کے مریضوں پہ کیوں چلتے ہیں؟ اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی تو کیا یعنی یہ ذرا دیکھ لیں کہ فرسٹ ٹائم تو اکا دکا آپ کو ڈاکٹر یا پروفیسر سرکاری اسپتالوں میں مل سکتا ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم آپ جتنی بھی وزٹس کریں، کیا آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹرز یا جو ایکسپیرینسڈ پروفیسرز ہے، اسسٹنٹ پروفیسرز ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، کیا وہ آپ کے سول اسپتال، بی ایم سی اسپتال یا صوبے کے جو دیگر ٹرشری ہاسپٹلز ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس ہے، کیا یہ وہیں پر نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ قطعاً نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ اس وقت سول اسپتال میں 1000 نرسز کی ضرورت ہے، جبکہ موجود 200 ہے۔ تو 200 کیا عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ کرے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے۔ ووٹ لینے کے لیے جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو تو آپ یہی کہتے ہو کہ جی میں بڑا انقلاب لاؤں گا، میں صحت ٹھیک کروں گا، تعلیم ٹھیک کروں گا، روزگار دوں گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ وعدے تو آپ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کرکس آف دا میٹر یہ ہے، اس بجٹ سے میں نے یہ اخذ کیا، ٹھیک ہے آپ کی نیت پہ ہمیں زیادہ شک نہیں ہے، آپ کے انیشیٹیوز ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک اس ایوان میں اکاؤنٹیبل اینڈ ریسپانسیو، ذمہ دار اور قابل احتساب گورنمنٹ نہیں آتی ہے، نہ آپ سکول ٹھیک کر سکتے ہیں،
ना आप अस्पताल ठीक कर सकते हैं। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।